الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام، ان کا زمانہ ایک ہے اور دونوں وقت کے پیغمبر بھی ہیں۔ ایک کی اہلیہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا اور ایک کی اہلیہ وہ کفار کے ساتھ ملی ہوئی۔ حضرت سارہ اس وقت جب لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے آئے عذاب لے کر، وہ پیغام لے کر، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو وہ حضرت سارہ اس وقت کھڑی تھی، انہوں نے یہ بات سنی تو وہ اس بات سے خوش ہوئیں کہ اب ایسی قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی جس نے فطرت کو بدلا ہے، جس نے جرائم کیے ہیں، وہ قوم ابھی مٹے گی۔ تو حضرت سارہ اس بات سے خوش ہوئیں۔ یہ جو خوش ہونا ہے یہ کیا تھا؟ آپ دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کو قوم لوط کے فعل سے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچتا تھا کسی بھی طرح کا، لیکن وہ کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ بھی پیغمبر کی اہلیہ ہے، اور ادھر سے حضرت سارہ بھی ایک پیغمبر کی اہلیہ ہے۔ وہ اپنے محبوب خاوند کے ساتھ ملی ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں اسی طرح وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ بھی پیغمبر ہیں، وہ بھی پیغمبر ہیں، ان کی بھی اہلیہ ہیں، ان کی بھی اہلیہ ہیں۔ آواز ذرا اگر وہ گونج سی آ رہی ہے، اگر معذرت سے۔ تو دونوں کی جو اہلیہ ہے ان کا اب کردار کا فرق دیکھیے۔ کردار کا فرق یہ ہے کہ حضرت سارہ جو ہے وہ اس وقت ہنسی، یعنی ان کی ایک مسکراہٹ تھی کہ ٹھیک ہے اب یہ ایسی قوم تباہ ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ پیغام بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وساطت سے کہ فبشرناہا باسحاق، کہ ہم اسحاق علیہ السلام کی انہیں بشارت دیتے ہیں۔ فبشرناہا کہا یہاں پہ ان کی خوشی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی ان کو پھر فراہم کی کہ ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ اور یہیں بس نہیں، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دے دی۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ بیٹے کی بشارت کے ساتھ ساتھ پوتے کی بشارت بھی ساتھ مل گئی۔ اور یہ جو خاتون ہے حضرت سارہ، یہ جو خامن کے لیے، جو اپنے رب کے لیے جیتی ہیں، ان کا کردار دیکھیے کہ ایک پیغمبر کی اہلیہ ہیں، ایک پیغمبر کی والدہ ہیں، ایک پیغمبر کی دادی ہیں، اور ایک پیغمبر کی پردادی ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کی پردادی ہیں۔
یہ کیسے اعلیٰ کردار ہیں، یہ شرف کسے نصیب ہو سکتا ہے؟ ایسی شان اور رفت کیسے میسر آ سکتی ہے؟ وہ خاوند کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کر کے، اور خاوند بھی وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا خاوند۔ تو یہ دو کردار ہیں، ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی جگہ میں رہنے والے کچھ لوگ سعادتیں لے جاتے ہیں اور ایک ہی جگہ میں رہنے والے لوگ شقاوتیں لے جاتے ہیں۔ ان کی محرومی ان کو بہت دور دھکیل دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے ارادوں میں، اپنی خواہشوں میں اور اپنی تمناؤں اور آرزوؤں میں ہمیشہ اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھا نقطہ نظر، اچھا عقیدہ، یہ سب کچھ رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو ممکن ہے کہ ہم میں سے بھی مختلف کردار کے حامل لوگ موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، تو مہاجرین نے اپنی اپنی رائے کا، اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انصار کی طرف سے مجھے کوئی نقطہ نظر ملے، ان کے جذبات میرے سامنے آئیں۔ تو اسی دوران حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقداد بن اسود بہت ایک گمنام سی شخصیت ہے صحابہ کرام میں، لیکن جرت اور بہادری میں ان کا بڑا پایہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ ان کو مقرر کیا، متعین فرمایا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے گہرے دوست بھی تھے۔ تو یہ جو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اس وقت ایک بات کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح کما قالت بنو اسرائیل، جس طرح بنو اسرائیل نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ آپ اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ہم ایسے نہیں کہیں گے۔ وَلَكِنَّ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَشِمَالِكَ، ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے آپ کا مکمل دفاع کریں گے، ہم لڑیں گے، کفار سے برسرے پیکار ہوں گے۔ یہ بات سننی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ دمک اٹھا اور اس پہ خوشی کے آثار نمایاں ہوئے چہرہ انوار پر۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے۔ صرف وہی نہیں، بہت سے صحابہ کرام تھے جو موجود تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے۔ لیکن ان میں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کی، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے یہ خواہش کی، وہ بعد میں بتاتے ہیں نا اپنے شاگردوں کو، لن اکون صاحبها، اگر میں یہ بات کہنے والا ہوتا جو مقداد بن اسود نے کہی تھی، میں یہ بات کہتا تو میرے نزدیک وہ جس بھی چیز کو اس کے برابر قرار دیا جاتا تو اس سے زیادہ بہتر تھی۔ یعنی کوئی بھی چیز مما عدل بھی، جو بھی اس کے مقابل آ سکتا تھا وہ چیز مجھ سے لے لی جاتی، اور میں اس کلمے کو کہنے والا ہوتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رونق آئی، تو یہ مجھے ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہوتا۔ یہ ان کی خواہش تھی۔ کتنی پیاری خواہش ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی آئے ان الفاظ سے، ان جذبات سے، تو میرے لیے کتنے گراں قدر ہوتی اگر میں وہ کہنے والا ہوتا۔ یہ ان کی ایک خواہش تھی۔
یہ آرزو تھی۔ آپ کہیں گے کہ یہ آرزو، یہ خواہش ہم آج کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار دمک اٹھے کسی بات سے؟ ہم کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ ہم اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا احیاء کریں۔ آپ کی سیرت آج کے بوڑھوں کو، جوانوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو گھروں میں یہ پڑھائیں گے تو یقین کیجیے آپ وہ اقدام کر رہے ہیں جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی تھی۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ آفتاب نبوت کی براہ راست کرنیں صحابہ کرام پہ پڑتی تھی، ان کے ایمان کی کیفیت، حالت وہ بہت ہی اعلیٰ اور بلند تھی۔ 1400 سال بیت گئے، 1444 ہجری کے اندر ہم جا رہے ہیں، تو اس میں تو طرح طرح کے فتنے ہیں۔ لوگ ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے ایسے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ممبر و محراب سے دین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے اینکر پرسن، بہت سے میڈیا والے وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں دین میں شکوک و شبہات کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اس دور کے اندر بھی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم بلند کیے ہوئے ہے تو میں کہتا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا حقدار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوش کر رہا ہے اپنے طور پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کر رہا۔ یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ اس دور کے اندر جب طرح طرح کی ہوائیں چل رہی ہوں، طوفان اٹھ رہے ہوں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ مادہ پرستی کے ایسے اثرات ہیں کہ لوگ ہر بات، ہر رشتہ، ہر تعلق وہ اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہمیں مفاد کیا ملے گا۔ اس دور میں بھی اگر کوئی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرنے کی آرزو رکھتا ہے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ وہ لوگ سعادت مند ہیں اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں جو ایسا علم بلند کیے ہوئے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس آرزو کو کیسے پورا کرتے ہیں کہ میں وہ کلمہ کہنے والا ہوتا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع کے سامنے فرمایا، علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے خود خطبہ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ خطبہ دو، اٹھو اور خطبہ دو۔ انہوں نے خطبہ دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے کم تھا، مختصر تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اٹھ کے خطبہ دیں۔ انہوں نے بھی خطبہ دیا، وہ حضرت ابو بکر کے خطبے سے بھی کم تھا۔ پھر ایک اور صحابی سے فرمایا، انہوں نے خطبہ دیا تو وہ خطبہ، اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے انداز، کوئی ایسے وہ اختیار کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئے۔ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ تَشْقِيقَ الْكَلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ یہ باتوں سے مختلف انداز سے، بڑے وہ لہجوں کے ساتھ وہ کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْرًا، کہ بیان میں جادو ہوتا ہے، یعنی انسان کی توجہ جو ہے وہ بیان کی طرف لگ جاتی ہے، وہ حقیقت کی طرف نہیں آتی کہ ہم نے سمجھنا کیا ہے، ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، وہ بیان کہتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کئی لوگ بہت اعلیٰ بیان کرتے ہیں، بعد میں پوچھے جی پتہ کیا چلا، موضوع کیا تھا، تو ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا دیا کہ آپ رہنے دیں، اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیں۔ وہی بات کہ جب ہم اچھی آرزوئیں، اچھی خواہشیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع ہماری زندگی میں ضرور لاتا رہے گا۔ وہ اللہ اس بہت قدر کرنے والا ہے
وہ تو اتنی قدر کرتا ہے. آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں, شاید آپ میں سے کسی نے آج تک گھر سے لے کے مسجد تک کے قدموں کے نشانات نہ گنے ہوں. کسی نے گنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وہ قدموں کے نشانات بھی گن کے رکھے ہوئے ہیں. جتنی دفعہ ہم گئے, جتنی دفعہ آئے, وَنَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, جو یہ آگے بھیجتے ہیں ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں, وَآثَارَهُمْ, اور ان کے قدموں کے نشان بھی لکھ لیتے ہیں. وہ اتنی قدر کرنے والا اللہ ہے تو ہم اس سے جیتے جی قدر کیوں نہیں کرواتے؟ اپنی قیمت جیتے جی ہم لگوا سکتے ہیں. جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے نا, پھر زمین بھر کے بھی کوئی سونا لے کے آئے گا نہ وہ لا سکتا ہے, لیکن اس کو وہ اس کے قبول نہیں کیا جائے گا. اس وجہ سے آج شاید ایک کھجور خرچ کرنے سے, کچھ 1 روپیہ خرچ کرنے سے وہ کچھ حاصل ہو سکے جو مرنے کے بعد اربوں دینے سے بھی حاصل نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں قدر کروانی یہ لازم ہے, ضروری ہے. ایک دانا اور عقل مند اور سمجھدار شخص کا یہ کام ہے کہ وہ قدر کروائے, تو اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی, اور انہوں نے 5 باتیں اس خطبے کے اندر بیان کی. وہ بڑی جامع تھی, بڑی اہم تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. پہلے اس خطبے کا ہم خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ فرمایا کہ ان اللہ عز و جل ربنا, بے شک اللہ عز و جل جو ہے وہ ہمارا رب ہے. یہ بات کوئی بتانے والی بظاہر نہیں لگتی, لیکن یقین کیجئے جب انسان رب کو نہیں نہ پہچانتا, تو وہ بنی اسرائیل تھے نا, سامری, اس نے کیا کیا تھا, ایک بچڑا بنایا تھا, اور بچڑے کو اس طریقے سے بنایا تھا سونے کا کہ وہ جب ہوا اس سے گزرتی تھی تو آواز پیدا ہوتی تھی. تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو بھی شریک مان لیا کہ یہ ہمارا الہ ہے. اس سے صرف آواز نکلتی تھی, تو اس ہستی کو بھول گئے جس نے سب کو آوازیں دی. آپ کتنے جانور, کتنے پرندے, کتنے لوگ ہیں, آپ کسی ایک کی آواز سنتے ہیں, آپ کے کانوں سے جب آواز اترتی ہے تو آپ جان جاتے ہیں یہ اس کی آواز ہے. ہر ایک کو آواز دی. پھر آپ دیکھیے کہ والدین کی آوازیں وہ منتقل ہوتی بچوں تک چلی جاتی ہیں. کبھی کوئی والد بات کر رہا ہوتا ہے, لگتا ہے کہ بیٹا بات کر رہا ہے, بیٹا بات کر رہا ہو تو لگتا ہے والد. یہ کون ساری آوازیں دینے والے, اور اس دھرتی پر کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں, ان سب کو یہ لسان اور یہ آوازیں دینے والا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا تو وہ کسی ایک چھوٹی سی چیز پہ کسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. جب بھلانے پہ آتا ہے تو اتنے بڑے خالق اور مالک کو بھلا دیتا ہے جس نے یہ سارے کائنات کا نظام چلایا. یہ انسان کی کس قدر کم بختی ہے, کس قدر نہ سمجھی ہے. تو رب یہ کہنا آسان ہے, لیکن اس کے مفہوم سے آشنائی یہ ذرا مشکل ہے, اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ تو اور بھی زیادہ مشکل ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ سے جیسی امید رکھتے ہیں کسی اور سے بھی ویسی ہی امید رکھ لیں, اور اگر وہ امید پہ پورا نہ اترے تو ہم اس سے ناراض ہو جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کو نہیں سمجھا کہ جیسی اس سے امید ہمیں لگانی چاہیے تھی ہم کسی اور سے لگا بیٹھے. وہ اقبال کہتا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو مطلب یہ ہے, رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. اس دھرتی پر جو کچھ بھی ہے, انسان ہے, جتنی مخلوقات ہیں, ان کا خالق اور مالک وہ ہے, اور ان کو مطلوبہ ماحول فراہم کرنے والا ہے. جس کو جو چاہیے وہ ماحول فراہم کرتا ہے. پانی والی مخلوق کو اس نے وہ فراہم کیا, جو خشکی اور پانی والے ہیں ان کو وہ فراہم کیا, جو صرف خشکی والے ہیں ان کو وہ فراہم کیا,
اور پھر ہر ایک کو اس کا رزق روزی اس کا انتظام کیا، اور پھر یہ نہیں کہ صرف یہ دنیا میں، اس دنیا سے پہلے بھی جب ہم عالم ارواح میں تھے، اس دنیا کے بعد بھی جتنے یہ مراحل ہوں گے قیامت اور جنت اور جہنم تک، وہ سب میں رب تعالیٰ ہے، ہر ایک کا اس نے انتظام کیا ہوا ہے، کسی کا اچھا انتظام ہے، کسی کے لیے برا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کیا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رب، اور یہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات، پہلا نقطہ یہ پہچاننا لازم ہے، جب ہم رب کو پہچان لیں گے نا تو پھر ہمارے لیے اس کے احکام کو ماننا مشکل نہیں رہے گا۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ اذا عرفت الامر سہلت الاوامر، کہ جب آپ حکم دینے والے کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اس کی طرف سے اعلان ہے نا، یہ اس کے گھر کی طرف بلانا ہے، اس کے در کی طرف بلانا ہے، تو جب انسان یہ سمجھ لے کہ اتنی بڑی ہستی اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، وہ مجھے ایک بڑھیا کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ نمازیں پڑھنے کے لیے خواتین بھی مسجد میں جایا کرتی تھی، اب تو روکا جاتا ہے نا کہ باقی ہر جگہ جائیں لیکن مسجد میں نہ جائیں، تو وہ خاتون جو تھی بڑھیا، وہ پہلے آ جایا کرتی تھی اذان سے پہلے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ پہلے کیوں آ جاتی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے رب کے بلانے سے پہلے ہی اس کے در پہ چلی جاؤں، یعنی وہ بلائے گا تو میں جاؤں تو میں پہلے ہی چلی جاؤں۔ یہ سوچ اور فکر آج کے اس دور کے اندر کیسے پیدا ہو اور کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ جو رب ہے اور اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور اسی کو پہچاننے میں ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم حکم دینے والے کو پہچان لینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ان نوجوانوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ کے اندر، امت مسلمہ کے افراد کے اندر یہی ایک بات ڈال دی جائے کہ رب کتنا عظیم ہے، وما قدر اللہ حق قدری، کہ جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے نہیں کی، جو قرآن مجید میں اللہ کا تعارف ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی پہچان کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں، شاید آپ کے ذہن میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھی رہے۔ یہ زمین کس قدر بڑی ہے، پھر اس پر جو آسمان ہے کتنا بڑا ہے۔ آج تک اس جدید دنیا کے اندر بھی اس کے نیچے نیچے اتنی کہکشائیں ہیں کہ انسان ابھی تک ان کا ادراک نہیں کر سکا، دریافت ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ اس آسمان کے نیچے ہے۔ یہ آسمان اور اس کے ساتھ ساتوں آسمانوں کو پھیلا دیا جائے، ساتوں آسمانوں کو پھیلا دیا جائے جس کے نیچے یہ سب کچھ ہے، اور ابھی تک اس کا سرا یا کنارہ انسان نہیں تلاش کر سکا، ان سب کو پھیلا دیا جائے اور زمینوں کو بھی پھیلا دیا جائے، یہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے اتنے بھی نہیں ہے جیسے ایک وسیع و عریض میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہو، ایک چھلا پڑا ہو۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ وہ کس قدر عظیم ہے اور کس قدر قدرتوں کا مالک ہے، اور ہم اسے بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ہم جو کر رہے ہیں نا بس یہی، حالانکہ یہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیلڈ سے حاصل نہیں کر پاتے، جو انہوں نے پڑھا سیکھا وہ کسی اور ذریعے سے کما رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلا نقطہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ یہ آج پہچان لیجئے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہ کچھ کر سکتا ہے نہ دے سکتا ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد جب یہ اقرار کرتے ہیں لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ صرف پڑھنے کی باتیں ہیں؟ نہیں، ان کے تقاضوں کو سمجھیے۔
ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں وہ نماز کے ترجمے اور مفہوم سے بالکل ناآشنا ہے، اور اس کی معنویت جو ہے، یعنی کھڑے ہونا، قیام، یہ رفع الیدین کرنا، یہ سجدے میں جانا، یہ رکوع میں جانا، یہ تو بہت یعنی گہری باتیں ہیں، ہمیں تو وہ ترجمہ بھی نہیں آتا کہ ہم سمجھ ہی لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو دوسری بات سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہی کہ وَإِنَّ الْإِسْلَامَ دِينُنَا، کہ اسلام ہمارا دین ہے، کیونکہ جو رب ہوتا ہے اس نے صرف ہمیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہمیں ایک نظام دیا جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آپ اگر اس ایک نقطے پہ غور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو ہی نبی بنایا، پہلے انسان کو نبی بنایا، پھر ہر امت میں نبی اور رسول بھیجے، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو بھی رسالت اور نبوت اور وحی کی روشنی سے محروم نہیں رکھا، یعنی اس نے پورا انتظام کیا ہے۔ لوگ سمجھے فطرت کے اندر تقاضے رکھے، انسان کے اندر اتنی سوچ تو ہے، وہ اگر اپنے باس کو، اپنے مالک کو، جس کے پاس وہ ملازمت کرتا ہے، اس کے حقوق کا اس کو پتہ ہے، تو اپنے خالق اور مالک کے حقوق کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے دین بھیجا ہے، وَإِنَّ الْإِسْلَامَ دِينُنَا، اسلام ہمارا دین ہے۔ اس کو پہچاننا بھی لازم ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے نا، اس کے ساتھ ایک ضابطہ بھی دیا ہے، اسے دین کہتے ہیں۔ اس کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ آج یہ دین ہم سے چھینا جا رہا ہے، لوگ دین سے متنفر کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے نہیں یار یہ ہر وقت دین کی باتیں، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ان کی نہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ لوگ اسی معاشرے کے اندر یہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ دین ہم سے چھینا جا رہا ہے، وہ دین جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو حضرت ابن مسعود نے دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ بیان کی وَإِنَّ الْقُرْآنَ إِمَامُنَا، کہ قرآن ہمارا امام ہے، قائد ہے، لیڈر ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو قائد مانا ہوتا تو یہ دنیا کے جو قائد بنے پھرتے ہیں یہ ہمیں ایسے نہ گھسیٹتے پھرتے۔ ہم نے اس کو نہیں مانا تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی کوئی اس سے مل جاتا ہے، کبھی کوئی اس سے مل جاتا ہے، کبھی کیا ہونے لگتا ہے، کبھی کیا ہونے لگتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ قرآن مجید کو امام نہیں مانا گیا۔ امام کا مطلب قائد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ من جعلہ امامہ ساقہ قادہ الی الجنہ، کہ جو قرآن مجید کو اپنے آگے کرتا ہے، اپنا امام بناتا ہے، تو یہ قرآن مجید اس کو لے کے جاتا ہے جنت کی طرف، قیادت کرتا ہے اس کی جنت کی طرف۔ اور جو شخص اس کو اپنے پیچھے کر لیتا ہے، پیچھے کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے مفہوم کے مطابق کر لینا، اس کی طرف پیچھا کر لینا، اس کو اہمیت نہ دینا، یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو جو قرآن مجید کو اپنے پیچھے کر لیتا ہے ساقہ الی النار، تو قرآن مجید ہانک کے اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے! آپ نے قرآن مجید کو اپنا قائد بنایا تو ایسے سمجھے آپ کا سفر جنت کی طرف ہو رہا ہے، قرآن مجید سے رخ پھیرا تو ایسے سمجھے آپ جہنم کا سفر کر رہے ہیں، بے شک آپ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے ہو۔ یہ حدیث ہے، اور اسی حدیث پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رسی ہے، سبب رسی کو کہتے ہیں، وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم نے اس رسی کو پکڑا، تھاما؟ کتنے لوگ ہیں جو اس رسی کو تھامتے ہوں؟ اسی لیے تو ہمیں وہ قرار نہیں ہے، وہ چین نہیں ہے، وہ اس رسی سے دور ہیں۔ وہ رابطہ، جو کنیکشن جو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق کا ایک ذریعہ تھا، اس کو ہم نے چھوڑا۔
تو وَإِنَّ الْقُرْآنَ إِمَامُنَا، قرآن ہمارا امام ہے، قائد ہے۔ اس کو سمجھیے۔ آج یہ بات بتانے کی تو نہیں ہے کہ ہم قائد کے لیے، جس کو کوئی قائد سمجھتا ہے اس کے لیے کیا کیا کرتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں نا۔ تو قرآن مجید کو اگر ہم نے قائد سمجھا ہوتا، ہم اس کو بھی وقت دیتے، اس پہ بھی خرچ کرتے۔ یہ جہاں کہتا بیٹھو بیٹھ جاتے، جہاں کھڑا کرتا وہاں کھڑے ہو جاتے، جہاں چلاتا چل پڑتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کس قدر بلند شان تھی کہ ان کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، جب کتاب اللہ کا حکم آ جاتا تھا تو سیدنا عمر فاروق کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ یہ شانیں اور رفتیں ایسے نہیں ملتی، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی سوچ کی، فکر کی، اپنے نظریات کی، اپنے آباء و اجداد کے رسوم و رواج کی، پھر جا کے وہ دین حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہم دین اختیار کیے ہوئے ہیں نا، میں دور نہیں جاتا، ایک کافر جو اس وقت کافر تھے جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، تو ایک شخص تھا سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ اسلام لائے۔ اس وقت یہ وہی شخص ہیں جو کہہ رہے تھے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنے دوں گا، نہیں لکھنے دوں گا۔ کیوں؟ اس نے ایک وجہ بتائی تھی، اور یہ ٹھیک وجہ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کو اپنا رسول ہی مانتے ہوتے تو پھر آپ کی مخالفت کیوں کرتے، آپ کو روکتے کیوں؟ آج المیہ یہ ہے، رسول بھی مانتے ہیں پھر بھی رسول کی نہیں مانتے، رسول مانتے ہیں رسول کی نہیں مانتے۔ جو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس رسول ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بس زندگی میں ایک دفعہ کلمہ، وہ بھی شاید کسی نے خود نہ پڑھا ہو، ان کے بڑوں نے ہی پڑھا ہے تو اس کے وہی جانتے ہیں، پڑھا نہ ہو، اس کے تقاضوں سے نہ آشنا ہو، اور کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہوں۔ تو ایسے امتی تو وہ بھی تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے۔ وہ اس وجہ سے اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول ہی مانتے ہوتے تو آپ کی مخالفت کیوں کرتے۔ تو وَإِنَّ الْقُرْآنَ إِمَامُنَا، کہ قرآن ہمارا امام ہے، قرآن مجید کو اپنا امام اور مقتدا مان لیجئے۔ یقین کیجئے قیامت کی ہولناکیاں ہوگی، اس وقت ایک شخص کی طرح قرآن مجید آئے گا کالرجل الشاہب، ایسے جیسے ایک کمزور سا آدمی ہوتا ہے۔ وہ کمزور کیوں ہوگا؟ ویسے تو اچھا صحت مند ہونا چاہیے، کمزور کیوں ہوگا؟ کیونکہ پڑھ پڑھ کے اس کی وجہ سے جو کمزوری لاحق ہوتی ہے، اس کے اثرات اس شخص پہ نظر آئیں گے، تو وہ کہے گا کہ میں وہی قرآن ہوں جسے تو پڑھا کرتا تھا۔ ہمیں ایسا ساتھ نہیں چاہیے۔ ہم نے تو یقین کیجئے ایک چھوٹا سا سفر کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی وہاں پہ رابطہ ہونا چاہیے، کوئی تعلق ہو، میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں، اگر مجھے ادھر کوئی مشکل پیش آئی تو میں کیا کروں گا؟ تو اتنا لمبا سفر، اور اس کے لیے ہماری سوچ اور فکر اتنی عظیم کتاب کہ آج عالم کفر میں بہت سے لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے اسلام کی دہلیز پہ آئے، اور ہم ہیں کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں آتا۔ نوجوان نسل قرآن مجید سے دور بھاگتی ہے، حالانکہ ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں عالم سے قرآن مجید پڑھنے گیا، اس نے نہیں پڑھایا۔ یہ کسی بھی مسجد کی میں بات کرتا ہوں، لیکن امت کا حال دیکھیے کہ وہ قرآن مجید جو ہمارا سفارشی ہے، جس نے ہمارے حق میں گواہی دینی ہے، اور جس کے متعلق قرآن مجید ہی میں کہا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کر فرمائیں گے اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا،
کہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، تو مجھے بتائیے کہ ہم اس کی زد میں نہیں آ سکتے؟ یہ قرآن مجید صرف بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے سائے میں رخصت نہیں کرنا، اس کے سائے میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ کیجئے، اگر کر سکے تو یہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ باتیں میسر آتی ہیں، ویسے نہیں آ سکتی۔ اپنے بچوں کو دین سے آشنا کیجئے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سی عزتیں آپ کے نام کرے گا۔ وہ وعدے کا پکا ہے، اس کے پاس پورے اختیارات ہیں۔ اس نے جہاں بھی جزا کا ذکر کیا ہے وہاں پہ اپنی بادشاہت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بات یہ کہی کہ قرآن مجید ہمارا امام ہے، تو ہم بھی اس کو تسلیم کریں اور تہیہ کریں کہ ہم بھی اس کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا قائد لیڈر مانتے ہیں، اس کو وقت دیں گے، اس کو اہمیت دیں گے، وہ جیسا کہے گا ویسا کریں گے۔ کبھی تو ایسا کر کے دیکھ لیجئے، یقین کیجئے آپ کو زندگی کے اندر ایک قرار آئے گا، ایک لطف آئے گا، اور جو اگلے جہان میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو پھر چوتھی بات انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ وَإِنَّ الْبَيْتَ قِبْلَتُنَا، کہ بیت اللہ جو ہے یہ ہمارا قبلہ ہے، بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے۔ وہ بیت اللہ جس کو آدم علیہ السلام سے بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبلے بنانے کی ایسے خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا قَدْ تَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، بار بار آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اس قبلے کی طرف آپ کا رخ ضرور کریں گے جو آپ کو پسند ہے۔ اور وہ قبلہ اس کی اتنی اہمیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبلہ رخ ہو کے تھوکے تو وہ تھوک روز قیامت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا۔ یعنی اسلام تو ہمیں اس قدر شعور دیتا ہے کہ تم نے تھوک بھی پھینکنی ہے نا تو تمہارے اندر شعور ہونا چاہیے کہ تم قبلے کی طرف رخ کر کے نہ تھوکو۔ تو ہم تھوک کیا، ہم تو بہت سے کام پورے اسلام اور دین کے شعور کے بغیر کرتے ہیں، جیسے کوئی کر رہا ہے کرتا چلا آ رہا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے کہ نہیں لگی۔ وہ کہتے ہیں جی سارے لوگ کر رہے ہیں کہ یہ سارے غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ فرمایا کہ سارے غلط نہیں کر سکتے، اور سارے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اس امت کا برائی پہ جمع ہونا لکھا ہی نہیں گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ امت غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی، ہمیشہ حق پر قائم لوگ رہیں گے۔ تو خیر انہوں نے یہ بات کہی کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ چوتھی بات ہوگی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں بات انہوں نے کہی، وہ بڑی عظیم بات ہے کہ وَإِنَّ هَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جلوہ افروز تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہستی یہ ہمارے نبی ہیں۔ یہ جو یہ کا لفظ ہے نا، یہ ایک بہت گہرا ایک پتہ دیتا ہے۔ ہم جس قدر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعزاز بخشا تھا نا، یہ بہت عظیم اعزاز تھا، یہ صحابیت کا، کہ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کا موجود ہونا یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ مجھے تو بلکہ ادھر کے قریب ہی یعنی جہلم اور یہ گجرات کا کوئی فاصلہ تو نہیں ہے، اس شخص پہ بڑا ترس آتا ہے جو کہتا ہے جی میں صحابیت کے علاوہ فلاں میں کوئی اور چیز نہیں دیکھتا۔ میں کہتا ہوں کہ صحابی ہونا ہی اتنا بڑا شرف ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی اعزاز نہیں ہے سوائے رسالت اور نبوت کے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں اگر اس بات کی طرف چلا جاؤں گا تو آپ کا وقت بھی لگے گا اور یعنی میں اپنے موضوع سے بھی ہٹ جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابی ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ آپ دیکھیے تو صحیح، آج ادھر امام کعبہ آ جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی۔ یہ آج کے امام کعبہ ہیں، اور جنہوں نے اس کعبے کی تعظیم ہمارے دلوں میں بٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کو میسر آئی،
اور انہوں نے اسلام کے اندر کارۂ نمایاں انجام دیے، تاریخ اسلام میں ان کے نام درخشندہ ہوئے، تو ان لوگوں کے نام ہم ایسے لینے لگ جائیں کہ جی اس کے اندر صحابیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ یہ صحابی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تعلیمات ہے۔ تو خیر انہوں نے یہ عرض کی کہ وہذا نبینا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی ہیں، اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ اب انہوں نے ایک پتے کی بات آخر میں کہی، یہ نبی ہونا، رسول ہونا، یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ نبی جب مانا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین، آپ کی ذات، آپ کی بات، اس کو اہمیت دیں گے اور کسی بھی سطح پر اسے نیچے نہیں ہونے دیں گے، اس کی اہانت کو، مخالفت کو، معصیت کو، اگنور کرنے کو، غفلت کو، سستی کو کسی بھی سطح پر ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے دل کا ایک سودا کیا ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ یہ کوئی کم تعلق ہے، یہ اتنا عظیم تعلق ہے کہ یہ ان جو بدو تھے، وہ جو صحرا نشی تھے، وہ اقبال کہتا ہے نا کہ میں غرض تجھ سے کیا کہوں، وہ صحرا نشی کیا تھے، وہ ان کی تعریف کے اندر کہ وہ جہاں باد و جہاں گیر و جہاں دار و جہاں آرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی صفات سے نوازا تھا۔ انہوں نے رسول مانا تھا، قرآن کو امام مانا تھا، تو دیکھیے دنیا کی قیادت کر کے گئے نا، ان کے سامنے کوئی نہیں ٹکتا تھا، ان کے سامنے وقت کی طاقتیں بہہ گئیں، اور انہوں نے اسلامی تہذیب کو، دین کو اس قدر غالب کیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، جب بیت المقدس کی طرف گئے تو وہ سامنے استقبال کر رہے تھے کہ خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوتے کیچڑ کی وجہ سے اپنے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں، آپ یہ حالت ذرا درست کر لیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے سزا دیتا، ہم ذلیل ترین لوگ تھے، یعنی ہماری عزت نہیں تھی، تو عزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ وَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا اللَّهُ، جب بھی ہم اس طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی، یعنی جس طریقے سے عزت دی ہے اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کریں گے تو اذلنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یعنی جو کچھ عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، تو ہم اسلام ہی کو مقدم رکھتے ہیں، جیسے ہیں ہم ویسے ہی ہم چلیں گے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا، تو یہ سمجھ لیجئے۔ تو پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ رضینا ما رضی اللہ لنا ورسولہ، ہم وہی پسند کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ کیا سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، ہم وہی کام پسند کریں جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ ایسا کر سکتے ہیں، کوئی بعید تو نہیں ہے، اس میں کون سی مشکل ہے؟ دیکھیں آپ اپنے یاروں دوستوں کے لیے بھی تو پسند ناپسند دیکھتے ہیں نا، اپنے سیاسی لگاؤ کی پسند اور ناپسند بھی دیکھتے ہیں نا، وہ جیسی زبان بولتے ہیں ویسی بولتے ہیں نا۔ تو آج ایسا کر لیجئے کہ آپ یہ کہیے کہ ہم وہ کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، وہ ہم کریں گے ہی۔ اور وَكَرِهْنَا مَا كَرِهَ لَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے ناپسند کیا ہے ہم اسے ناپسند کریں گے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیان دیا، یہ کس قدر جامع، مختصر اور بڑی بنیادی باتوں پہ مشتمل تھا، کیسا ایک ضابطہ تھا کہ ہم وہی پسند کریں گے، وہی کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور اسے ناپسند سمجھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے ناپسند سمجھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ رضیت لامتی ما رضی لکم ابن ام عبد، کہ میں بھی اپنی امت کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو ابن ام عبد یعنی ابن مسعود تھے،
پسند کیا ہے، یعنی اتنا بڑا اعزاز دے دیا۔ اور جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کریں گے، میں اپنی امت کے لیے وہ ناپسند قرار دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ ان کی بنیاد ان 5 اصولوں پر قائم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو رب مانے، جو اسلام کو دین مانے، قرآن کو امام اور قائد مانے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، بیت اللہ کو قبلہ مانے، یہ 5 چیزیں اور بنیاد یہ بنا لے کہ آج اس زندگی پر وہی کام ہوگا، زبان وہی کہے گی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، یہ قدم اسی طرف چلیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ امور ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس بندے کی دنیا ہی سنور جائے گی، اللہ تعالیٰ عزتیں دے دے گا۔ یہ عزتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، یہ کامیابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم نے دراصل یہ سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے، زندگی پتہ نہیں کتنی بڑی ہے، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، حالانکہ زندگی کے اختتام کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اور ایسے نوجوان، ایسے ہر عمر کے لوگ جاتے رہتے ہیں، اس وجہ سے تہیہ کیجئے، عزم کیجئے، اللہ تعالیٰ ان ارادوں اور خواہشوں کو ضرور پورا کرتا ہے جو اچھے ارادوں سے، نیک ارادوں اور تمناؤں سے اٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا نا، ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش یہ لفظ جو مقداد بن اسود نے کہے تھے، کاش کہنے والا میں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس وقت حضرت مقداد بن اسود کی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوش ہوئے تھے، تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز بھی دے دیا کہ میں اپنی امت کے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو ابن ام اب میری امت کے لیے پسند کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ تو ہمیں ہر وقت نیک تمنائیں، نیک ارادے اور نیک چاہتے وہ اپنے اندر رکھنی ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ہاں تھے، تو رات کے وقت وہ گزرے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ کیسا ایک ماحول ہے کہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی اور اس کے 2 پیارے رفیق اس کے ساتھ ہیں، اور وہ اپنی گفتگو اور مسلمانوں کے مسائل اور جو کچھ مشاورت کر کے وہ آ رہے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ قریب ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حضرت ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی پیاری قرات، اس کی آواز اور اس میں جو تاثیر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو کوئی پسند کرتا ہے، من سرہ ان یقرأ القرآن کما انزل، اور ایک حدیث میں رتباً کے لفظ بھی ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھے جس طرح قرآن مجید تازہ تازہ نازل ہوا ہے، فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابن ام اب، اسے چاہیے کہ وہ ابن ام اب کی قرات میں پڑھے۔ یہ ایک خوشخبری تھی حضرت ابن مسعود کے لیے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اب یہ شخص جو دعا کرے گا نا تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یہ ہے ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہمیں وہ وقت نہیں نصیب ہوتا، ہمیں وہ تعلق نصیب نہیں ہوتا، ہم کسی اور رستے میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس رستے میں اللہ نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں کہ آج دین کے نام پہ جو سیاست اور جو کچھ ہو رہا ہے، ان رستوں سے ہٹ کے دین کی طرف آئیے، اور حقیقت میں دین سے، اللہ سے، اس کے رسول سے اپنا تعلق قائم کیجیے، آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی سرور سے بھر جائے گی۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ بشارت جا کے حضرت ابن مسعود کو دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دور کھڑے یہ فرمایا تھا، تو اب اس وقت تو نہیں دے رہی تھی، وہ چونکہ گزر چکے تھے، اب صبح یہ بشارت دے رہی تھی ان کو جا کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو قرآن مجید اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جس طرح قرآن مجید نازل ہوا،
تو وہ قرات ابن مسعود ہے۔ تو اس کا کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، کیونکہ روایت کرنے والے وہ ہیں، وہ کہتے ہیں میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے سے پہلے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو اس وقت میں نے کہا کہ میں نے جس بھی موقع پہ آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، آپ کو ہمیشہ اپنے سے آگے ہی پایا ہے۔ یہ ہے نیکی میں سبقت۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی خوشی کے لیے وقت کی دو عظیم ترین ہستیاں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، یہ صرف ایک مسلمان کی خوشی لیے رات بھر رہے اور صبح کو جا کے ان کو یہ پیغام دینے گئے کہ ہم نے زبان نبوت سے تمہارے لیے یہ اعزاز سنا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم نے بھی کبھی کسی مسلمان کی خوشی کے لیے کوئی سفر کیا ہے؟ جاتے ہیں؟ ہم تو جب بھی اٹھتے ہیں خوشیاں چھیننے کے لیے، ہم تو جب بھی جاتے ہیں اس معاشرے کا سکون تباہ کرنے کے لیے، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کوئی ایسی جس سے عرصے تک آگ ہی سلگتی رہے، میرے دوستو یہ ہماری نہ معاشرت ویسی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، نہ ہمارا دین اس طرح کا ہے، نہ ہمارا ماحول اس طرح کا ہے، تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت تو ہے نا۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ رضینا ما رضی لنا اللہ و رسولہ، کہ ہم اپنے لیے وہی پسند کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ ایسی خواہشیں ہم اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے تو یقین کیجیے اللہ تعالی ہماری ان خواہشوں کو مکمل کرے گا۔ وہ اگر گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی طرف لا سکتا ہے تو پھر جو اسلام کے نام لیوا ہے، جو اللہ کو اپنا رب ماننے کے دعوے دار ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ناطہ جوڑے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ضائع کرے گا؟ ہم جو ضائع ہو رہے ہیں وہ اپنے ان وجوہات کی وجہ سے کہ ہم ان عقائد، نظریات، افکار کو جگہ نہیں دیتے اور اس کی تنفیذ اور اس کی امپلیمنٹ کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے کہ کیسے اس کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں۔ تو اس وجہ سے آج ہم وہ نتائج نہیں پا رہے، اس معاشرے کے اندر سے وہ سکون نہیں ہے، پریشان ہیں لوگ مختلف قسم کے جو کام بھی کرتے ہیں، عاملۃ الناصبہ، مختلف قسم کے امور بھی انجام دے رہے ہیں، نیکی کے اپنی طرف سے بہت سے کام، پیدل سفر اور جوتے اتار کے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ سب طریقے جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے پسند نہیں کیے۔ یہ بس ایک نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آج کے بعد وہ کام ہم نے کرنا ہے، وہ آپ بے شک اپنے امام سے پوچھیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر کسی اور مسجد کے امام سے پوچھیں گے نا جی اس کی دلیل مجھے بتائیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں وہ آپ سے ناراض ہوگا، خفا ہوگا، لیکن میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ انشاءاللہ اہل حدیث مساجد کے اندر آپ کبھی یہ لفظ نہیں پائیں گے۔ میں کسی تعصب یا اس کا نہیں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث جب بھی بات کرے گا وہ دلیل سے بات کرے گا، تو آپ کو جب دلیل مل جائے گی تو آپ کا یقین کیجئے سارا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کی یہ دلیل ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے یہ پسند کیا ہے، آپ نے یہ ناپسند کیا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر ہمارے زندگی میں ایسے سمجھے ایک فلٹر لگ جائے گا اور ہمیں اچھا برا اس کی سمجھ آنے لگ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق میں قائم دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اسلام ہی پہ ہمیں وفات دے اور اسلام ہی پہ ہمیں اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسأل حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ جو جہاں جہاں بھی ہیں، ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، اپنے ہیں بیگانے ہیں، سب کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ تیرے اختیار میں ہے، ہر ایک کے جو جائز ضروریات ہیں پوری فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ جو جس بھی وجہ سے پریشان ہے اس کی وہ پریشانی ختم کرنے پہ تو قادر ہے. یا اللہ تو مسلمانوں سے بھی یہ کہتا ہے کہ خوشیاں دیں. یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں. یا اللہ ان کی یہ پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے اتروا دے. یا اللہ جو نیک مقاصد میں لگے ہیں ان کی یہ نیکیاں قبول فرما لے. یا اللہ یہ مجلس جو ہر ہفتے کو یہاں پہ سجتی ہے، یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے یا اللہ اس کو قائم دائم رکھنا. یا اللہ ہمیں ہر موقع پہ ہر جگہ پہ تیرے دین کو غالب کرنے کی توفیق تجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا، ہماری یہ تگ و دو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹانا. یا اللہ ہماری جھولیوں کو خیر سے بھر دے. یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، ہماری جھولیوں کو خیر سے بھر دے. یا اللہ شر اور فتنوں سے، حسد سے، بغض سے، آسیب سے، جادو سے، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. یا اللہ ہمیں سکون دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمانا. یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا. یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا. یا اللہ اسلام پہ ہمارا خاتمہ فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.